اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 254 میں حج افراد کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ حج تمتع کی شرائط صحت کو بیان کیا جا چکا ہے، اب حج افراد کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج افراد میں نیت کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ حج افراد کی نیت میں 3 احتمال اور شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے اور متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ شہید اول نے فرمایا ہے کہ حج افراد میں نیت شرط ہوتی ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے نیت سے؟ چونکہ عبادت میں تو نیت شرط ہوتی ہے، یہ واضح سی بات ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی مراد نیت سے احرام ہو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر یہ ان کی مراد ہو تو اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہاں پر ضرورت نہیں تھی کہ نیت احرام کو ذکر کیا جائے، چونکہ بعد میں احرام کی بحث آنے والی ہے مستقل، اور وہاں پر اس کے مسائل بیان ہوں گے اور ان میں نیت بھی شرط ہوتی ہے، وہ بیان ہو جاتی ہے۔ چونکہ احرام عبادت ہے اور ہر عبادت میں نیت لازمی ہوتی ہے۔ جس طرح باقی افعال حج ہیں تو ان میں بھی نیت شرط ہوتی ہے، اب ان کی علیحدہ نیت تو ذکر نہیں کی جاتی، اور فقہا جب باقی افعال حج جیسے طواف سعی وغیرہ کو ذکر کرتے ہیں تو علیحدہ طور پر ان کی نیت کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ خود ان کے افعال کا ذکر کرنا ان کی نیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شہید ثانی اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ایک توجیہ کرنا چاہتے ہیں شہید اول کے لیے اگر ان کی یہ مراد رہی ہو۔ فرماتے ہیں چونکہ احرام حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس وجہ سے خود احرام کو ذکر کرنا اس کے ساتھ اس کی نیت کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسرے افعال جو ہیں وہ احرام جتنی اہمیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان کی نیت کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور احرام کے اہم ہونے کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ احرام باقی تمام افعال حج کے ساتھ ہوتا ہے، بیشتر افعال حج کو احرام کی حالت میں انجام دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ احرام کے احکام اور مسائل باقی افعال و مناسک حج سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ اصلاً احرام جو ہے حقیقت میں یہی نیت ہوتی ہے، اس کی نیت اس کے علاوہ علیحدہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ احرام یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوتا ہے ترک محرمات کے لیے، جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں۔ یہ معنی اس کی نیت کے ساتھ سازگار ہے، یعنی نیت کرنا اور آمادہ کرنا اپنے آپ کو کہ حرام کاموں کے قریب نہیں جانا، اور نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے قصد کرے اور آمادہ ہو، اور لازم نہیں ہے کہ ہر لمحہ اس کو بار بار قصد کرے اور ذہن میں دہراتا رہے۔ تو اسی طرح جب انسان ترک محرمات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے تو یہ حج کی ابتدا میں کافی ہوتا ہے اور آخر تک بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نیت ہے یہی اصل میں احرام ہوتا ہے، تو مصنف کی مراد بھی نیت سے یہاں ہوئی احرام ہے۔ گویا مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ حج افراد میں شرط ہے احرام کا باندھنا، اور احرام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا محرمات سے بچنے کے لیے۔ ہاں اگر لمحہ بہ لمحہ ترک محرمات کے لیے تجدید نیت کرنی پڑتی تو یہ اس نیت کے مغایر ہوتا اور یہ احرام کے مغایر ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلا احتمال ہے، بعد میں بھی کچھ احتمال ذکر کیے ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْإِفْرَادِ النِّيَّةُ، شہید اول کی عبارت ہے حج افراد میں شرط ہے نیت کرنا، وَالْمُرَادُ بِهَا نِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالنُّسُكِ الْمَخْصُوصِ، اب اس نیت سے ان کی کیا مراد ہے؟ 3-4 احتمال یہاں ذکر کیے ہیں۔ پہلا احتمال بیان فرماتے ہیں نیت سے مراد احرام کی نیت ہے، اس کی مخصوص عبادت اور مخصوص طریقے سے جو اس کو انجام دینا ہوتا ہے،
وعلى هذا يمكن الغناء عنها بذكر الاحرام، اگر ان کی مراد نیت سے نیت احرام ہو تو پھر ممکن ہے کہ اس کو ذکر نہ کرنا پڑتا ذکر الاحرام، چونکہ بعد میں انہوں نے احرام کا ذکر کیا ہے، اس کے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں، تو یہاں پھر ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کما یستغنى عن باقی النیات بافعالها، جیسا کہ باقی افعال حج کو بعد میں بیان کرتے ہیں تو ان کی نیت کو علیحدہ طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وواجب تخصیصه انه الرکن الاعظم باستمراره ومصاحبته لاکثر الافعال وکثرت احکامه، لیکن شہید ثانی تعویل اور توجیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ باقی افعال حج اور ان کی نیت کو ذکر نہیں کیا شہید اول نے، لیکن احرام اور اس کی نیت کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، تو اس کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ احرام رکن اعظم ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن ہے، باستمرار ہی و مصاحبت ہی لاکثر الافعال، کیونکہ اکثر افعال حج کے ساتھ یہ جاری رہتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کو احرام کی حالت میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وکثرت احکام ہی، یعنی باقی جو افعال حج ہیں ان کے احکام کم ہیں لیکن احرام کے مسائل زیادہ ہیں، تو اس کو خصوصی طور پر ذکر کرنا پڑتا ہے۔ بل ہوا فی الحقیقت عبارت عن النیت، بلکہ احرام در حقیقت نیت کا دوسرا نام ہے، احرام خود نیت ہے۔ لأن توطین النفس علی ترک المحرمات المذکور لا یخرج عنها، کیونکہ احرام کا معنی کیا ہوتا ہے، انسان احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کو ترک کرنے پر اپنے نفس کو آمادہ کرے، یہ آمادگی نیت کی ہوتی ہے اور دل کی ہوتی ہے، یعنی انسان قصد و ارادہ کرے کہ میں اللہ کی خاطر جب میں حج کے اعمال کو انجام دے رہا ہوں تو اس میں محرمات احرام کے قریب نہیں جاؤں گا، تو نیت کرنا یعنی توطین نفس اور دل میں آمادگی پیدا کرنا، قصد اور ارادہ کرنا محرمات کو چھوڑنے پر، یہ نیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لا یخرج عنہا یعنی نیت سے خارج نہیں ہے۔ اذ لا یعتبر استدامتہ، چونکہ نیت کا استدامہ اور بار بار ذہن میں دہراتے رہنا وہ معتبر اور شرط نہیں ہوتا، بلکہ ایک مرتبہ انسان اپنے نفس میں پختہ عزم اور ارادہ کر لے، قصد کر لے کہ میں خدا تعالیٰ کے محرمات کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی احتمال تھی اور اس کی توجیہ پیش کی شہید اول کے کلام میں، اور باقی بھی اس میں فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِهِ نِيَّةَ الْحَجِّ جُمْلَةً وَنِيَّةَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، شہید اول نے جو فرمایا تھا کہ حج افراد کے صحیح ہونے کی شرط نیت ہے، تو اس میں دوسرا احتمال بیان فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس نیت سے مراد یہ ہو کہ تمام اعمال و مناسک کے حج کی نیت کرے، مجموعہ اعمال حج کی نیت ایک جگہ پر کر لے، تو ابتدائے حج میں اس کے تمام اعمال کی نیت کر لینی چاہیے، علاوہ بر اس کے بعد میں ہر عمل کی بھی نیت کرنا ہوتی ہے۔ یہ دوسرا احتمال ہوگی، اور تیسرا احتمال یہ ہے حج کے لیے گھر سے نکلنے کی نیت مراد ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے اس سے مراد لیا ہو نیت الحج جملتاً، حج افراد کے تمام اعمال کی نیت کرنے کو، اور ممکن ہے کہ انہوں نے مراد لیا ہو اس سے گھر سے حج کے لیے نکلنے کی نیت کو، کما ذکرہ بعض الاصحاب، جیسا کہ بعض فقہائے شیعہ نے اس احتمال کا ذکر کیا ہے۔ وفی وجوبها نظر، شہید ثانی فرماتے ہیں ان دو نیتوں کے واجب ہونے میں اشکال پایا جاتا ہے۔ اقربہ العدم، قریب تر نظریہ یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ والذی اختارہ المصنف فی الدروس الاول، جبکہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں پہلے احتمال کو انتخاب کیا ہے، اختیار کیا ہے، پہلا
احتمال وہی احرام کی نیت کرنا حج افراد میں شرط ہوتا ہے اور معتبر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو شہید اول کی عبارت میں نیت سے پہلی مراد اور پہلی احتمال لی گئی ہے، تو یہ شہید ثانی کی کتاب مسالک الافہام فی شرائع الاسلام سے بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس عبارت میں احتمال پایا جاتا ہے کہ شہید ثانی کی مراد یہ ہو کہ اگر مصنف یعنی شہید اول اس میں نیت احرام کی بجائے خود احرام کو ذکر کرتے تو بھی کافی ہوتا، چونکہ احرام کو ذکر کرنے سے اس کی نیت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ باقی افعال حج کو ذکر کرنے سے ان کی نیت وغیرہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کی نیت کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے۔ اور بعض حاشیہ نگاروں نے شرح لمع کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ مصنف نے چونکہ بعد میں احرام کی بحث میں احرام کو ذکر کرنا ہے تو یہاں پر اس کی نیت وغیرہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احرام میں اس کی نیت اور باقی تمام جو احکام ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ باقی فقہا جب افعال حج کو طواف و سعی وغیرہ کو ذکر کرتے ہیں تو ان کی نیت کو بھی وہیں ذکر کرتے ہیں، علیحدہ طور پر ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ احرام رکن اعظم ہے حج کا، اکثر افعال حج کے ساتھ یہ ہمراہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ طواف حج جو ہوتا ہے اور طواف نساء ان میں احرام شرط نہیں ہوتا، چونکہ یہ اعمال بنا کے بعد انجام دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بنا میں حلق کر لیتا ہے تو احرام سے خارج ہو جاتا ہے اور تمام محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں سوائے عورت اور خوشبو اور شکار کرنا، اور یہ تین بھی طواف زیارت اور طواف نساء کے بعد حلال ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو عبارت میں شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ حقیقت میں احرام وہی نیت ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ احرام میں شرط ہے کہ آخر احرام تک بار بار جو ہے وہ نیت میں لحظہ بلحظہ ترک محرمات کو دہرائے اور ان کی آمادگی ظاہر کرے۔ اگر یہ معنی احرام میں شرط ہو تو پھر احرام اس نیت کے ساتھ مغایر ہوگا، کیونکہ ہر لحظہ اس کو تجدید کرنا پڑتا ہے۔ تو جواب میں شہید ثانی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، چونکہ استدامت جو ہوتی ہے یعنی ہمیشہ ذہن میں لے آنا تو یہ ضروری نہیں ہوتی، بلکہ یہی کہ اول میں آمادگی اور عزم و ارادہ وہ کر لیتا ہے احرام کی ابتدا میں کہ میں محرمات احرام کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہی کافی ہوتا ہے۔ اور شہید ثانی نے فرمایا کہ حج افراد کے شروع میں اس کے تمام اعمال کی نیت کرنا یہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ ہر عمل جو حج کا ہے اس وقت نیت مستقلاً واجب ہوتی ہے، تو دلیل نہیں ہے کہ ابتدائے حج میں بھی کل افعال کی نیت کی جائے۔ اور دوسرا جو کہا کہ گھر سے نکلنے کی نیت کرنا علیحدہ شرط ہو، تو اس میں بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر گھر سے نکلنے کی نیت نکلنے کی خاطر ہے تو یہ مقدمۃ الواجب کے باب سے ہو جائے گی، اور اول تو مقدمۃ الواجب شرعاً واجب نہیں ہوتا، اور اگر واجب بھی ہو تو اس کو نیت کی علیحدہ ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر نیت نکلنے کے لیے حج کی خاطر ہو تو یہ نیت حج کے ساتھ مقارن نہیں ہے کہ واجب ہو۔ اور شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں پہلے نظریے کو اختیار کیا ہے، یعنی نیت احرام ان کی مراد ہے۔ ان کی عبارت دروس شرعیہ طبع حجری صفحہ 94 میں موجود ہے۔ شروط المتمتع اربعۃ النیت والاحرام بالعمرۃ والحج فی الاشہر فی سنہ والاحرام بالحج من مکہ والمراد بالنیت نیت الاحرام ویظہر من سلار انہ نیت الخروج الی مکہ۔ حج افراد میں نیت شرط ہے، بلکہ تمام اقسام حج میں نیت شرط ہوتی ہے، چونکہ یہ عبادت ہوتی ہے اور ہر عبادت متوقف ہے نیت پر قصد قربت پر۔ مگر بحث یہ ہے کہ نیت المتمتع میں جو کلام ہے کہ آیا وہ مجموع میں شرط ہے یا نیت الاحرام شرط ہے، تو اس کی بحث جو ہے مسالک الافہام میں شہید ثانی نے ذکر کی ہے ان الفاظ کے ساتھ: وقد تکرر ذکر النیت ہنا فی کلامہم وظاہرہم ان المراد بہا نیت الحج بجملتہ وفی وجوبہا کذالک نظر، یعنی فقہا کے کلام میں اس جگہ پر نیت کا ذکر تکرار کے ساتھ ہوا ہے، ظاہر یہ کہ ان کی مراد
حج کے تمام اعمال کی نیت ہے اور اس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ تو اس اشکال کی وجہ یہ ہے جو سید المدارک نے بیان کی ہے، مقتضاہ انہ یاجب الجمع بین هذه النیہ و بین نیت کل فعل من افعال الحج علیہدہ وہو غیر واضح والاخبار خالیۃ عن ذلک کلہ، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نیت کو بھی کرنا واجب ہو اور ہر فعل کے وقت علیحدہ نیت بھی شرط ہو، یہ واضح نہیں ہے، بلکہ اخبار میں اس روایات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور دروس شرعیہ میں شہید اول نے فرمایا کہ اس سے مراد نیت الاحرام ہے، تو شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا وَهُوَ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ كَالْمُسْتَغْنَى عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ كَمَا يَجِبُ النِّيَّةُ لَهُ تَجِبُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّفُوا لَهَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْخُصُوصِ۔ اگر ان کی یہ مراد ہو کہ نیت احرام مراد ہے تو یہ اچھا ہے، مگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احرام کی نیت بھی افعال حج میں سے ایک ہے، تو جس طرح اس کی نیت ہوتی ہے باقی افعال کی بھی نیت ہوتی ہے، تو باقی افعال کی نیت کو ذکر کرنے کا تو انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اور سلار سے ظاہر ہے کہ مکہ کی طرف نکلنے کی نیت مراد ہے، اور اصحاب سے ظاہر ہے کہ یہی ان کی طرف منسوب ہے کہ نیت حج مراد ہے اس کے تمام افعال کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح بزمتی جلیل القادرسی کا راوی ہے، قلت لأبی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کیف اصنع اذا اردت التمتع فقال علیہ السلام لب بالحج وانوی المتعہ۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی جب میں حج تمتع کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں کیسے اس کو انجام دوں؟ فرمایا حج کے لیے تلبیہ کہو اور حج تمتع کی نیت کرو۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب الاحرام حدیث 4۔ اور ان کی دوسری صحیح السند روایت میں امام ابو الحسن علیہ السلام سے ہے سألته عن رجل متمتع کیف یصنع قال علیہ السلام ینوی العمرہ ویحرم بالحج، یعنی میں نے سوال کیا تمتع کرنے والے کے لیے کہ کیسے وہ انجام دے، فرمایا عمرے کی نیت کرے اور حج کے احرام باندھے۔ تو یہ اگرچہ کہ حج تمتع کے بارے میں ہے، لیکن قران و افراد کے بارے میں بھی یہ حکم جاری ہوتا ہے کیونکہ منات ایک ہی ہے، نیت کرنی چاہیے۔ ویسے جس طرح نماز کے شروع میں نیت کرنا شرط ہوتی ہے، باقی عبادات کے شروع میں نیت کرنا شرط ہوتی ہے، اگر اس نیت سے مراد ہوئی آسان معنی لیا جائے اور یہ جو 3 تعویلیں کی گئی ہیں احرام وغیرہ کی خصوصی نیت سے ہٹ کر وہ مراد لی جائے کہ نیت عبادت کرے تو یہ بھی آسان تھا۔